نوح علیہ السلام 950 سال روئے ہیں، 950 سال کے بعد جو ہاتھ اٹھائے ہیں تو اللہ نے ان کی دعا کو ایسا پسند کیا کہ اسے قیامت تک قرآن کا حصہ بنا دیا اور قیامت تک پڑھنے کے لیے ہمیں حکم دے دیا، اور دعائیں کیسے مانگی جاتی اس کا سلیقہ سکھا دیا، اور کس درد سے نوح پکارے تھے وہ سورا نقشہ بیان فرما دیا۔ 950 سال پھر 3 نسلیں ختم ہو گئی، پتہ نہیں کتنی نسلیں ختم ہو گئیں۔ نوح علیہ السلام کی عمر زیادہ تھی، عام لوگوں کی عمر اتنی نہیں تھی اس وقت بھی۔ پوتے پڑ پوتے کفر پہ چلتے چلے گئے، آخر تھک کر کہا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ یہ نوح علیہ السلام کا ایک ایک بول اللہ تعالیٰ نے نقل کر کے دیا۔ نوح کہہ رہا تھا میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن میں پکارا، رات میں پکارا، زور زور سے پکارا، آہستہ آہستہ پکارا، چپ کے ایک ایک سے سرگوشیاں بھی کی، بات بھی کی، اعلان بھی کیے، بیان بھی کیے، پیچھے پیچھے بھی پھرا، پر انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے لی، چہرے انہوں نے کپڑوں سے چہروں کو ڈھانپ لیا، تکبر میں سخت ہو گئے، پر میں انہیں سناتا رہا او اللہ کے بندو توبہ کر لو، اللہ بارشیں دے گا، اللہ رزق دے گا، اللہ اولاد دے گا۔ اللہ نے زمین بچھائی، آسمان اٹھایا، چاند تاروں سے اس کو سجایا، چاند تاروں کو حرکت دے کے تمہیں نور عطا فرمایا، زمین کو بچھونا بنایا، اسی سے بنایا، اسی میں لوٹایا، اسی سے تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ اے میرے رب میں تو یہ کرتا رہا۔ آگے اللہ تعالیٰ کو یہاں تک جب نوح پہنچے نا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ آگے اللہ نے نوح علیہ السلام کی بات کو جیسے کوئی خود لے کے بیان کرنا شروع کر دے۔ وقال نوح کی یہاں ضرورت نہیں تھی، پیچھے قالا ہو چکا ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دوبارہ وقال نوح۔ یہ قال نوح جب کسی کی بات بہت پسند آئے پھر اس کا نام دوہرا کے کہا جاتا ہے۔ یہ فرما رہے تھے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے نوح مجھے پھر یہ کہہ رہا تھا، اور پچھلی مناجات کو اللہ نے ایسا پسند فرمایا کہ پھر اللہ نے اس کا اعادہ کیا، وقال نوح، پھر نوح نے مجھے یہ کہا رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا۔ ابھی اصل بات نہیں مانگی، مانگنا چاہتے ہیں ان کو ختم کر دے، یہ مانگنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اس تمہید نے اللہ کی رحمت کو ایسا جوش دیا کہ نوح علیہ السلام کے مانگنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ جو تو مانگ رہا ہے میں پہلے قبول کر رہا ہوں، جو تو کہنے والا ہے میں پہلے قبول کر رہا ہوں۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا النار فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ چل تیرے مانگنے سے پہلے اعلان کر دیا یہ ڈوبیں گے، یہ ہلاک ہوں گے، یہ جہنم میں جائیں گے، ان کا کوئی ساتھی نہ ہوگا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یضل عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ میرے رب اب ان کا صفایا کر دے، اب رندہ پھیر دے، ہم کوئی زندہ نہ چھوڑ، ان سب کو برابر کر دے، اس لیے کہ یہ نسل در نسل کافر پیدا ہو رہے ہیں،
بس رب غفر لی ولوالدیہ، مجھے میرے ماں باپ کو معاف فرما، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مرد عورتوں کو معاف فرما، ولا تزد الظالمین الا تبارا، ان کی ہلاکت کو بڑھا دے بڑھا دے بڑھا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی طرح اس دعا کو قبول فرمایا، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجری باعیننا جزاء لمن كان قد كفر۔ ہاں ایسا ہی کروں گا ایسا ہی کروں گا۔ آسمان کے دروازے کھول دیے، زمین کے چشمے ابلنے لگے، زمین ابلنے لگی، آسمان برسنے لگا، زمین کا پانی ابل رہا ہے، آسمان برس رہا ہے، بچہ بھی سامنے جا رہا ہے۔ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین واستوت علی الجودی، وہ جودی پہاڑ پہ جا رہی ہے، وہی تجری بہم فی موج کالجبال، پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو اٹھایا اور طوفانی موجیں بلند ہوئیں اور ایمان والے بیٹھے، اور ایک ایک جوڑا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بٹھا لو، ساری کائنات کے جانور نہیں جو میسر موجود، یہ نہیں کہ ساری دنیا کے جوڑے جو میسر موجود تھے۔ اتنی بڑی کشتی کون بناتا؟ اتنی بڑی کشتی کہاں سے بنتی؟ جو موجود ہیں اس کا ایک ایک جوڑا اٹھا لے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے سب سے پہلے چونٹی کو بٹھایا اور سب سے آخر میں کھوتا آیا، گدھا، وہ اندر آئے اور دو ٹانگیں اندر دو باہر اور کھڑا ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا ادخل، ارے آجا، اسی طرح کھڑا ہوا، پھر کہا ادخل، ایسے ہی کھڑا ہوا، پھر کہا ادخل ولو معک الشیطان، ارے بدبخت آجا چاہے شیطان بھی تیرے ساتھ ہے، تو وہ گھڑم اندر آیا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا ارے یہ کیا چکر ہے؟ کہا جی شیطان میری دم پکڑ کے کھڑا تھا، اندر نہیں آنے دے رہا تھا، جب آپ نے غصے میں کہہ دیا آجا چاہے شیطان بھی ہے تو اب وہ بھی اندر آ چکا ہے، اس کو بھی تو اللہ نے بچانا تھا، اور کہیں جائے پناہ نہ تھی اس دن کشتی کے سوا، کوئی نہیں بچ سکتا تھا کشتی کے سوا۔ نوح علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ تو کہہ رہا جوڑا جوڑا، یہ تو شیر کھا جائے گا گائے کو، بھیڑیا کھا جائے گا بکری کو، بلی کھا جائے گی چوہے کو، تو ان کی نسل کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من القی بینہم العداوۃ یا نوح، نوح یہ بتا، یہ بلی کو کون بتاتا ہے کہ چوہا تیری غذا ہے؟ اسے کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اس کو تو نہ اماں نے بتایا نہ ابے تو ان کے پہلے ہی بھاگ گئے ہوتے ہیں، تو اماں سے ہی سیکھنا ہوتا ہے۔ تو کس نے بتایا کہ بھئی تیری غذا چوہا ہے؟ اس کو تو کسی نے نہیں بتایا۔ بھیڑیوں کو کس نے بتایا تیری غذا بکری، اور شیر کو کس نے بتایا تیری غذا گائے ہے؟ کہا نوح علیہ السلام کہنے لگے اللہ تو نے کہا وَسَأُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ، میں ان میں محبت ڈال دوں گا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔